سورۃ النحل، اس کے مضامین ذکر کیے جائیں گے۔ سورۃ النحل مکہ شریف میں اتری تھی۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 128 اس کی آیتیں، اور اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو دین کے تمام خیر اور شر کا مجموعہ ہے، جو آپ سب آباد ہر خطیب کے بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی سے، بری بات سے اور سرکشی سے، اور اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دھیان دے کر اللہ کی بات کو سنو۔ یعنی اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم کیا دیا اللہ نے؟ عدل کا، انصاف کا، دوسرا حکم احسان کا، نیکی کا، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا، اور تیسرا حکم رشتہ داروں کو جہاں تمہاری ضرورت ہو انہیں دو۔ اور 3 باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، پہلی بات بے حیائی، بے حیائی سے رک جاؤ، دوسرا بری بات سے رک جاؤ، بری بات نہ کرو، اور تیسرا سرکشی سے، کسی پہ ظلم نہ کرو، سرکش نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم کیا کر رہے ہو، کسی کا نقصان نہ کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حکم میں تمہیں دے دوں، یہ نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، یہ واعظ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اس کو ہمارے علماء نے لکھا ہے پورے خیر اور شر کا مجموعہ یہ آیت ہے۔ اسی طرح اس صورت کے بارے میں حضرت حرم بن حیان ان کا آخری وقت آ گیا، تو لوگ ان سے کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت کرے تاکہ ہم آپ کی دنیا سے جانے کے بعد وہ کام کریں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں سورۃ النحل کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہاں سے لے کر اختتام تک والذین هم محسنون، یہ میری طرف سے تمہیں نصیحت ہے، بس یہ سمجھ لو تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف تم نے بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، یعنی اللہ کی طرف بھی جب تم کسی کو لانا چاہتے ہو حکمت بڑے انداز میں تم لا سکتے ہو، اور اچھی نصیحت کر کے بہترین انداز میں نصیحت کرو، کوئی واقعہ بیان کرو، کوئی سٹوری سامنے رکھو، کوئی قصہ بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آؤ۔ اور اگر کسی سے بحث کرنی پڑ جائے تو وہ بھی اچھے انداز میں بحث کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم کسی کو صلاح دو گے تو ایسی ہی صلاح جیسی تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی ایسی تمہیں بھی آئی، یہ بھی آئی۔ اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ نے صبر والوں کے لیے بڑا اچھا مقام رکھا۔ صبر کرو، صبر کا بدلہ اللہ ہے، اور غم نہ کرو، اور کسی قسم کے فریب میں آ کر دل تنگ نہ ہو جائے تمہارا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے۔ میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ۔ تو حضرت حرم بن حیان نے وصیت کی جاتے ہوئے کہ ان آیتوں کو سمجھ لینا، ان پہ عمل کرنا، یہ میری تمہارے لیے وصیت ہے۔ یہ ایسی قرآن کی صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جتنی اللہ نے نعمتوں کا ذکر اس صورت میں کیا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی کسی صورت میں بھی اتنی نعمتوں کا تذکرہ نہیں۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھو کون کون سی ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ پوری صورت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، مضمون ہے، مرکزی پوائنٹ ہے کہ شکر ادا کرو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہے؟ ہمارے کچھ علماء نے لکھا ہے اس صورت کو سورۃ النحل بھی بولتے ہیں اور سورۃ النعم والشکر بھی بولتے ہیں، یعنی نعمتوں اور شکر والی صورت بھی اسی صورت کو کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر اس کو نحل کیوں بولتے ہیں؟
نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اس صورت کے اندر شہد کی مکھی کا پورا پروسیس اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ کس طرح اڑتی ہے اور کس طرح وہ رس چوستی ہے اور کن راستوں سے وہ واپس چھتے تک آتی ہے. اس کی پوری ڈیٹیل، پھر اس کا ذکر کرنا، پھر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح بولنا. اللہ نے اس کا بھی ذکر اسی صورت میں کیا. یعنی پورا ایک واقعہ ہے نحل کا، شہد کی مکھی کا، اس کا گزرنا اور چھتے تک پہنچنا، اس کی ساری ڈیٹیل اللہ نے ذکر کی. اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ النحل، شہد کی مکھی والی سورت. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو بھی، اور وہ چھتا جس کے اندر شہد کی مکھی لا کر وہ رس ڈالتی ہے، اس چھتے کو بھی جہاں سے ہم شہد نکالتے ہیں اسے بھی نحل بولتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ آغاز میں ذکر کی ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انبیاء کے ذریعے بندوں پر جو اللہ وحی بھیجتا ہے، نبیوں پر وحی بھیجتا ہے اور ہدایت ہوتی ہے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دو، ایک وحی بھیجنا اور کسی کا اس سے ہدایت لے لینا، یہ دو اللہ کی بڑی نعمتیں. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بارش کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ نے وحی کا ذکر بھی کیا. جہاں وحی کا ذکر کیا ساتھ بارش کا ذکر بھی کیا. کیوں؟ علماء فرماتے اس لیے کہ بارش نازل ہوتی ہے، اترتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. ان کا آپس میں لنک ہے. اس لیے اس صورت کے اندر جہاں بھی بارش کا ذکر آئے گا وہاں وحی کا ذکر کیا ہے. جہاں وحی کا ذکر آئے گا وہاں بارش کا اللہ بھی تذکرہ کرے گا. اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ذکر کی ہے کہ زمین اور آسمان یہ اللہ کی نعمت. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بھی تخلیق کی اور آسمان بھی تخلیق کی. یہ زمین بھی نعمت، آسمان بھی نعمت. ہمیں آسمان پر کوئی آفت نہیں اترتی، کوئی آسمان سے کوئی چیز گرتی نہیں ہمارے، یہ اللہ کی نعمت. زمین ہمارے نیچے ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں اس کے اوپر فصلیں اگاتے ہیں، جانور باندھتے ہیں، لیٹتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں. زمین ہمیں کچھ نہیں کہتے. یہ اللہ کی نعمت، یہ زمین نعمت. یہ مٹی نہ ہو تو پتہ ہے کتنے انسان بیمار ہیں. یہ مٹی ہے جو ہماری بیماریوں کا علاج ہے. اسی مٹی سے ہم بنے، اسی سے ہمارے علاج ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان اس کو ہوا میں معطل کر دو اور زمین سے اس کا لنک نہ ہو وہ بیمار ہو جائے. یہ بیماریوں کی شفا، اللہ نے شفا جو ہے وہ زمین میں رکھی ہے. جہاں سے اللہ تعالیٰ ایسے بخارات اڑاتا ہے جو زمین کے اندر، فضا کے اندر پھیلی ہوئی مختلف بیماریوں کو ختم کرتے ہیں. یہ زمین اتنا ہمیں فائدہ دیتے ہیں. اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کی تخلیق بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. وہ کیا فرمایا؟ خلق الانسان من نطفہ. اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، اور جب وہ بن گیا تو پھر کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کھلا جھگڑالو بنے مٹی تو جھگڑالو بنے. میں ابھی آج وہ حبیب اللہ مسجد کے باہر ایک لڑکا پانی بھر رہا تھا، اوپر مستری لگے ہوئے. اب وہ نیچے سے بول رہا تھا، ان کو نہیں سنائی دے رہا کہ یہ کیا ہے. وہ صفائی کا کرتے، وہ پلسٹر کا. اب وہ کچھ سیمنٹ نیچے گرا تو اس بندے نے فوری لڑائی شروع کر. میں نے اس کو پھر پیار سے سمجھا، پھر اس سے معافی مانگا. اگر نہیں بیٹا ایسے تو نہیں. اب دیکھو کہ ان کو تو آپ کی بات ہی نہیں پہنچی. میں خود تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ انسان جھگڑا بھول لیتا ہے، جھگڑے خریدتے ہیں دنیا. اب وہ بیچارہ مستری کام کر، اس کو کیا پتا نیچے کام کھڑا ہے. لیکن شکر ہے کہ اس نے میرے اتنا کہنے پر بیٹا ایسے نہیں کرتا، اس نے معافی مانگی. کہتے ہیں کوئی معافی. ہم مسجد کا بھی احترام نہیں کرتے، مسجد کے دروازے کا احترام نہیں کرتے. میں کچھ دن گزرا، میں نے بچوں کو لگایا ادھر سے صفائی کر، تو سارا لوگ کوڑا پھینک کر. کیوں؟ یہاں کی مسجد والی گلی ہے، یہاں سے نمازی کتنے صاف ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کے، معطر ہو کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں. تو جہاں سے بدبو آئے اچھی نہیں ہوتی. میں نے وہاں محنت بھی لگوایا، لیکن وہ کوڑا والے رات کو پھر کوڑا پھینک کر.
میرے بھائیوں ہم لوگ جب اللہ کے گھر کا احترام، اللہ کی چیزوں کا اور ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے، کافر کیسے کرے گا؟ کافر ہمارا احترام کیسے کرے گا؟ ہم خود کریں کیا؟ مسجد اور صفائی ہو، سب سے زیادہ صفائی مسجد میں، سب سے زیادہ صفائی مسجد کے راؤنڈ اباؤٹ جتنی گلیاں ہوتی ہیں وہ صاف ہو. کیوں؟ ویسے تو ہر جگہ صفائی ہونی چاہیے، لیکن ان جگہوں کی صفائی اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ مسجد میں جو نمازی آتے ہیں وہ صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں، انہیں کوئی بدبو نہ، ان کی توجہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اسمیل جو ہوتی ہے اس کا ہماری روح سے بڑا لنک ہوتا ہے. جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ خوشبو پسند کرتی ہیں. مردہ کو کیوں خوشبو لگاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کیوں خوشبو پسند ہے؟ اللہ کے پیارے نبی خوشبو لگاتے تھے. آپ کا تو پسینہ ہی خوشبو تھا، لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو لگاتے تھے. ایک عورت جس کی مدینہ پاک میں شادی تھی اس کی بیٹی کی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ سرکار کو کہ ہمارے لیے کوئی کرم نوازی فرمائے. تو حضور نے ان کو تحفے میں کیا دیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کا وہ جو پسینہ تھا وہ اتار کے ایک شیشے میں ڈالا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے انہیں تحفہ دیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں وہ خوشبو عطا کی. خوشبو کا بڑا لنک ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا جھگڑا نہ کرے بندہ، پیار سے بندے کو سمجھایا کرے. جان کی کوئی غلطی کرتا ہے پیار سے. اللہ فرماتا ہے انسان کو پہلے ایک نطفے سے، ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سواری کا ذکر کیا ہے. اللہ نے سواریاں تمہیں دی ہیں، غذا دی ہے. وہ کیا تھی؟ سواریاں کیا دی؟ اللہ فرماتا ہے انعام خلقھا لکم، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی. لکم فیہا دفء، اس کے اندر گرم لباس ہے تمہارے چوپایوں کے اندر. ومنافع، اور دیگر ضرورت کی سامان ہے تمہارے لیے نفع دینے والا. ومنھا تاکلون، اور ان چوپایوں سے تم کھاتے بھی ہو، گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو. یعنی کھانے پینے کا بھی انتظام تمہارا چوپایوں میں رکھا، لباس کا بھی انتظام چوپایوں میں رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں تمہارے کام ان کے ذمہ لگا دی. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا یخلق ما لا تعلمون. اب بندہ کہہ سکتا تھا اس دور میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میں نے 4 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، گھوڑا، خچر، حمیر، گدھا. یہ 4 جانور ہیں. اب آج کو ان پہ سواری نہیں ہوتی. اب ان پہ سواری نہیں ہو رہی تو اللہ نے تو ذکر نہیں کیا. اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اللہ نے فرمایا یخلق ما لا تعلمون. آگے فرمایا 4 جانوروں کا ذکر کیا، فرمایا یخلق ما لا تعلمون. اللہ وہ بھی پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. یعنی کہ وہ گاڑیاں بھی پیدا کرے، ہوائی جہاز بھی پیدا کرے. اللہ نے اس جملے میں قیامت تک کی سواریوں کا ذکر کر دیا اس صورت کے اندر. اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر پانی اور پھل کا ذکر کیا. یہ اللہ کی نعمت. والذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نکالا، اس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اس سے تمہارے درخت بھی اگتے ہیں اور ان درختوں کو تم استعمال کرتے ہو اپنے کام میں لاتے. یعنی کہ سارے کام کی پروسیس بھی پانی سے ہوتا ہے. یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بھی میری نعمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا جہاں ذکر کیا وہاں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو گن نہیں سکتے. میں یہاں یہ ذکر کرتا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں تم گنتے جاؤ گن نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے دودھ اور اس کی نفاست کا ذکر اسی صورت میں کیا. دودھ میں کیسے اللہ نفاست پیدا کرتا؟ فرمایا نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، اس میں سے جو اس جانور کے پیٹ میں ہے. دودھ وہ کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے آتا ہے. لبن، دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے گوبر ایک طرف ہوتا ہے اور ایک طرف خون ہوتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے جو تم پیتے ہو. کیسا؟ خالص دودھ نکالتا ہوں. سائغا للشاربین، وہ پینے والوں کے الگ سے آرام سے اتر جاتے. مریض کو کوئی چیز نہیں کھا رہا، دودھ پلا دو وہ اتر جائے گا، آرام سے اتر جاؤ.
اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے اور میری ایک نعمت ہے، نہ تو اس میں گوبر کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، نہ خون کی کوئی رنگت اس میں آتی ہے، اور نکلتا ان دونوں کے بیچ میں سے اس کا رنگ نہیں ہو، اس کا ذائقہ ہی ہو، نہ رنگت بدلی نہ ذائقہ بدلا، نہ گوبر نے کوئی اس میں اپنا دخل کیا، نہ خون کچھ اس کا بگاڑ سکا، نکلا ان دونوں کے بیچ میں سے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہم نے تو خالص دی، یہ تو آگے بندے ہیں جو اس دودھ کو اللہ کے دیے ہوئے نور کو اس میں پانی ڈال کے دیگر زہریلی چیزیں ڈال کے نقصان کرتے ہیں قوم کا، لوگوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، مگر اللہ نے تو وہ خالص عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا، وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ میری ایک نعمت ہے، علم بھی ایک نعمت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کافروں کا یہ عمل ہے کہ جب انہیں کوئی بشارت دیتا ہے تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ان کے چہرے سوج جاتے ہیں۔ گویا اللہ بتا رہا ہے نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے یہ بیٹی بھی تمہارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ یہ کافروں کا عمل ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ منہ چڑھاتے تھے، منہ کے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کافروں کا یہ طرز عمل ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے بیٹی پیدا ہوئی وہ نکل جاتے جنگل، بیٹی کا منہ نہیں دیکھتے تھے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تیرے گھر منہ چھپاتے تھے، پردہ کر کے گھر آتے تھے، اور سارا سارا دن اور دل کے سال تک چہرہ ان کا سرخ رہتا تھا، پھولا ہوا نام اور چڑھایا ان کا ماتھا، اور وہ اس طرح اپنے گھر میں بیوی سے آ کر ملتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے مومنوں یہ بیٹیاں یہ تمہارے لیے رحمت اور نعمت ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی 4 بیٹیاں، شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹیاں تھی، صرف بیٹیاں تھی۔ تو بیٹیاں ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پھر میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اس شہد کی مکھی کا اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے شہد کی مکھی جب چلتی ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، وہ جب چلتی ہیں تو جہاں سے وہ گزری ہو اپنے چھتے سے گئی اور اس نے وہاں سے رس چوسا، وہ اپنے راستے سے واپس آتی، جہاں سے گئی تھی وہاں سے گزرتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے اس میں کچھ ذرات ہوتے ہیں خوشبو کے جو اپنے پیچھے پھینکتی جاتی ہیں، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے میں نے واپس اسی راستے سے گزرنا ہے۔ لیکن قرآن نے آج سے سائنس سے پہلے 1400 سال پہلے بتایا تھا، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ دیکھو سائنسی کتنی زبردست بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی جہاں سے گزرے گی وہاں سے واپس آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ ربی کی ذلُلًا، یہ اس لیے آئے گی کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں شہد کی مکھی اگر وہ